پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم نے ایک عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا جسے سن کر سب حیران ہو گئے۔ اس نے جیلر سے کہا کہ ہو سکے تو میری آخری خواہش پوری کر دو۔ میں مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہوں۔ جیلر نے جب یہ سنا تو حیران ہوا کہ کیسا عجیب شخص ہے کہ مرنے سے پہلے بھی ایسے خیالات اپنے دماغ میں بسائے بیٹھا ہے۔ مجرم نے جیلر سے کہا کہ آپ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں۔ شادی کے بعد میں اور میری بیوی ابھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہم اس دوران میڈیسن وغیرہ کا استعمال بھی کرتے تھے، لہٰذا میں یہ آخری خواہش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اس جنسی عمل کے بعد میری بیوی حاملہ ہو جائے گی اور میرا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی، جس سے میری بیوی کے پاس میری نشانی رہے گی اور میری نسل بڑھ جائے گی۔ لیکن پولیس، جیلر سے لے کر جج تک کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجرم کے ایسا کرنے سے وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا، اور یہ ایک انتہائی حیران کرنے والا اور سچا واقعہ ہے۔ مجرم کی ساری بات سن کر جیلر کو صرف یہ لگا کہ وہ اپنی بیوی سے آخری بار ملنا چاہتا ہے، لیکن وہ مجرم کے اصل مقصد کو نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا جیلر نے دل میں سوچا کہ ان حسین لمحات سے لطف اندوز ضرور ہونا چاہیے، اور اس نے جیل کے اندر 2 خفیہ کیمرے لگا دیے۔ مجرم کی بیوی آخری ملاقات کے لیے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آئی تو جیلر نے کیمرے کی مدد سے عجیب و غریب منظر دیکھے اور مجرم کی عقل مندی پر حیران ہوا کہ اس نے کتنی چالاکی سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا۔ اگرچہ میرے لحاظ سے یہ بہت ہی عجیب بات تھی، لیکن میں اپنے سے اوپر والوں کے آرڈر کا پابند تھا، اور جیلر صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ ملاقات سے پہلے مجرم کے کمرے میں 2 کیمرے لگا دیے جائیں۔ یہ کیمرے مجرم کی بیوی کے لیے لگائے گئے تھے، جو اپنے شوہر سے آخری ملاقات کے لیے آنے والی تھی۔ میں جیلر صاحب کی جہالت پر حیران ہوا کہ پہلے تو اس نے قیدی کی یہ عجیب و غریب خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیسے کیا، اور پھر اس کے بعد مجرم کے کمرے میں خفیہ کیمرے لگوائے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ صاحب ایسا کیوں کر رہے ہو، تو کہنے لگا کہ اگر مجرم کے مرنے سے پہلے ہم اس کی آخری خواہش پوری کر رہے ہیں تو ان لمحات سے ہمیں بھی لطف اٹھانا چاہیے، اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ جیلر صاحب سے اس طرح کی باتوں کی توقع کی جا سکتی تھی، کیونکہ اکثر وہ شراب کے نشے میں رہتا اور کسی سے بات کا اسے ہوش ہی نہیں تھا، مگر مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی ملاقات کو دیکھا جائے۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں اسی قیدی کے پاس جا پہنچا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان اور سکون تھا، جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ وہ کیفیت جو سزائے موت پانے والی قیدیوں کے چہرے پر نظر آتی ہے، اس کے چہرے پر ایسا خوف نہیں تھا، ایسے مطمئن تھا جیسے اس نے کوئی قتل نہیں کیا بلکہ کوئی نیکی کی تھی۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیوں قیدی نمبر 208، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ موت سے پہلے مجھے تم پر حیرت ہے کہ مرنے سے پہلے بھی تم ایسی خواہش کا اظہار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنی اس خواہش سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگو۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بس اس کے چہرے پر اطمینان کے نشان پڑتے ہوئے دیکھ کر واپس چلا آیا۔ اس کے چہرے پر حیران کن اطمینان تھا جو مجھے مسلسل حیران اور پریشان کر رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور اس نے اپنے قریبی دوست، اپنے جگری یار کو مارا تھا۔ اسی جرم میں وہ قید ہوا اور پھر اسے پھانسی ہونے والی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے دوست کو کیوں مارا؟ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اپنی گرفتاری خود پیش کی، لیکن جب بھی اسے قتل کی وجہ پوچھی جاتی تو خاموش رہتا، جیسے کہ اس کے زبان پر تالا لگایا گیا ہو۔ عدالت میں بھی آج جج کے سامنے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ قاتل ہے
لیکن قتل کی وجہ ادھر بھی نہیں بتائی۔ اس کے گھر والوں نے بھی ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ ان کے مطابق نبیل جعفر کا بچپن کا دوست تھا۔ لوگ ان کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان کبھی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ نبیل کی بیوی سے بھی اس بارے میں تفتیش کی گئی، لیکن اس نے مکمل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ کچھ دنوں تک یہ خبر ٹی وی کی زینت بنی رہی کہ قریبی دوست نے اپنے دوست کو مار دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وائرلیس پر اطلاع ملی کہ مجرم کی بیوی اس سے ملاقات کے لیے آ چکی ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میری پریشانی وہ کیمرے تھے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ میری نظر میں یہ بات بہت ہی گھٹیا تھی کہ جیلر صاحب ان کیمروں کی مدد سے میاں بیوی کو ایسی حالت میں دیکھے گا، مگر میں نوکری کی وجہ سے مجبور تھا، اور اس نوکری کو پانے کے لیے میں نے 2 لاکھ رشوت بھی دی تھی، جو دھکے اور منت سماجت کر کے کروائی گئی تھی، اور 2 سال کی مسلسل محنت کے بعد مجھے یہ نوکری ملی تھی، اور اب جب مجھے یہ نوکری سرکاری نوکری مل چکی تھی تو میں یہ کرنے پر مجبور تھا۔ جیسے مجھے بڑے کہتے، اگر میں ان کے خلاف ہو جاتا یا ان کے حکم کو نہ مانتا تو میرا ٹرانسفر تو کب کا ہو چکا ہوتا، یا پھر نوکری ختم کر دی جاتی۔ جیلر صاحب کے حکم سے میں اس کی بیوی کو اس مجرم کے کمرے تک پہنچا کر آیا۔ اس کی بیوی اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی انسان پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ پردہ دار تھی یا پھر ادھر ہی اپنے آپ کو ڈھک کر آئی تھی، مجھے دل ہی دل میں اس بات کا خوف تھا کہ اگر جیلر صاحب کی نظر اس عورت پر پڑ گئی تو یقیناً اس کی نیت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ شراب اور عورتوں کے شوقین تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں سے ناجائز تعلقات بنا رکھے تھے۔ جیلر صاحب کے حکم کے مطابق قیدی نمبر 208 اور اس کی بیوی کو اس کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں کیمرے لگائے گئے تھے، اور کمرے میں بھیجنے سے پہلے ان دونوں کی اچھی طرح تلاشی بھی لی گئی تاکہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ آج کل جیل میں کسی بھی قیدی نے اس قسم کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جیلر صاحب نے نہ اس بات کا کسی سے ذکر کیا اور نہ ہی کسی سے اجازت لی، اور نہ یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ اس نے خواہش کو رد کرنے کے بجائے اس کی خواہش کو پورا کرنا کیوں ضروری سمجھا۔ پہرے دار کمرے کے باہر موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں جب جیلر صاحب کے کمرے میں گیا تو وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے بھی ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری جیلر صاحب سے کافی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آؤ اور بیٹھو، ہم بھی کچھ مزے کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، میں ذرا جیل کا راؤنڈ لگا کر آتا ہوں، مگر اس نے مجھے مجبور کیا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ مجھے بھی اس بات کو جاننے کا تجسس ہوا کہ آخر قیدی نے اس خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ کچھ نہ کچھ تو اس کی بیوی میں ضرور ہوگا جو آخری وقت میں بھی اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ جیلر صاحب اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ شاید سزائے موت کے بعد اس کی بیوی بیچاری بیوی اکیلی رہ جائے گی اور بیوہ ہو جائے گی، ہم ہی اس کے دانے پانی کا انتظام کریں گے، اور یہ ہماری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے کہا لگایا۔ اس کے چہرے پر کمینگی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ارادے بھی کچھ نہ کچھ تو میں بھی جانتا تھا کہ آخر جیلر صاحب کے کیا ارادے ہیں۔ میرے حساب سے وہ اس ویڈیو کا استعمال کر کے اس عورت کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا اور اپنے گندے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خیر، اس بات کا مجھے کچھ یقین تو تھا یا نہیں، یہ میرے اندازے ہی تھے۔ ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو۔ مجھے اس بات کا وہم سا ہو گیا کہ ایک بیچاری عورت جیلر کا شکار ہونے والی ہے۔ میں خود شادی شدہ تھا، ہر بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ جیلر صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہائی کوالٹی کے کیمرے تھے۔ کیمرے کے اندر تمام چیزیں اچھی مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ وائس کا آپشن بھی موجود تھا۔ ان کی گفتگو آرام سے سن سکتے تھے۔ جیلر صاحب کی نظر اسکرین پر جم گئی، مگر میں کبھی اسکرین کی طرف دیکھتا تو کبھی شرمندگی سے نظر جھکا لیتا۔ اس قیدی نے اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کر بستر پہ بٹھایا۔ اس کے چہرے کے بعد عورت کا چہرہ نظر آتے ہی
جیلر کے منہ سے بہت ہی گھٹیا الفاظ نکلے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اسپیکر سے آتی ہوئی آواز نے ہم دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران اس کی بیوی نے ایسی حرکت کی جس نے ہم دونوں کو حیران کر دیا۔ جیلر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور جیل کی طرف بھاگے۔ میں بھی جیلر صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو قیدی بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں بڑی تیز تیز چل رہی تھی۔ عورت نے اپنے جسم کو چادر سے ڈھک لیا۔ جیلر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، عورت کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کے آ گیا۔ جو کچھ عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد جیلر اسے کسی صورت بخشنے والا نہیں تھا۔ میں نے قیدی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج پہلی دفعہ قیدی کی آواز میں ٹھیک سے سن رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ہی نہیں تھا، بس چپ چاپ رہتا تھا۔ میں نے اس قیدی سے کہا کہ اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، اب بھی موقع ہے، بعد میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تم نے اپنے دوست کو کیوں مارا اور آخر میں اپنی بیوی کو ملاقات کے لیے کیوں مجبور کیا اور ایسی خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ وہ میرے سامنے خاموش رہا اور کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میاں بیوی میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کیمرے میں ریکارڈ ہے۔ تم اب بھی اگر اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرو گے اور سچ نہیں بتاؤ گے تو یہ ریکارڈنگ دنیا کے سامنے آ جائے گی، تمہاری بیوی کی عزت بھی خراب ہو جائے گی اور دنیا دیکھے گی کہ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے وہ وجہ بتا دو جس کی وجہ سے تم یہاں ہو۔ اور ریکارڈنگ والی بات سن کر تو اس کے چہرے کی ہوائیاں ہی اڑ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس کا نام نبیل تھا۔ جعفر اس کا جگری دوست تھا اور اس کی زندگی تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایک ہی کمپنی میں دونوں کی جاب تھی۔ بعد میں جب گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے تو نبیل کے گھر والوں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا۔ اس کی والدہ نے اپنی ہی پسند کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے تلاش کی۔ یوں نبیل کی زندگی میں نمرہ آئی۔ بڑے ہی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی اور شادی پر سب سے زیادہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ اس کا اپنا دوست جعفر تھا۔ نمرہ اپنے ساتھ ایک اچھی قسمت بھی لائی اور شادی کے بعد نبیل کا پروموشن ہو گیا اور جعفر ادھر ہی رہا، کیونکہ جعفر کا دھیان جاب کے علاوہ باقی کئی چیزوں میں تھا، اسی لیے اس کا پروموشن نہ ہو سکا۔ نبیل کی امی نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کیا اور نبیل اور نمرہ گھر میں اکیلے ہی تھے۔ آفس میں زیادہ وقت رہنے کی وجہ سے نبیل کے لیے کچھ مسئلے تھے۔ اسے اپنے آفس کو زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا تھا، جبکہ اس کا دوست جعفر کا پروموشن نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ دفتری کاموں میں زیادہ وقت نہیں رہتا تھا اور اس پر اتنا دباؤ بھی نہیں تھا، لہٰذا نبیل اپنے گھر کے کام کاج کے سلسلے میں اپنے دوست سے ہی مدد لیتا اور پیسے دے کر نمرہ کے لیے کچھ سبزی اور باقی کی ضروریات کی چیزیں وغیرہ منگوا دیتا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ نمرہ کا رویہ نبیل کے ساتھ عجیب و غریب ہو گیا۔ وہ نبیل سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی دوری پیدا ہو چکی تھی۔ گھر میں بھی خاموش رہنے لگے اور نبیل اس بات کو بہتر طریقے سے محسوس کر رہا تھا کہ نمرہ پریشان ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اور پھر ایک دن نبیل نے نمرہ سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے جو بتایا وہ نبیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا دوست جعفر مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جعفر آپ کا بچپن کا دوست ہے اور شاید آپ یہ سن نہ پائیں۔ یہ سن کر نبیل غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے اپنی بیوی بہت عزیز تھی، ساتھ ساتھ اپنے دوست کی دوستی بھی عزیز تھی، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر نمرہ نے کہا کہ میں نے خود یہ بات محسوس کی ہے اور مجھے کیا پڑی ہے تم دوستوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی۔ معمول کے مطابق اس نے جعفر کو کچھ پیسے دے کر سودا بتایا اور اس نے دفتر سے واپسی پر نمرہ کے لیے گھر لے جانا تھا، اور جعفر جیسے ہی پیسے لے کر وہاں سے روانہ ہوا
تو نبیل کے دل میں آیا کہ اسے جعفر کا پیچھا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ نمرہ نے جو کہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا یہ اس کا وہم ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ڈرائنگ روم میں اس کے جعفر اور نمرہ کی باتیں سننا شروع کی۔ نمرہ اس سے کہہ رہی تھی کہ جعفر بس اب بہت ہو گیا، اب تم اپنی حد میں رہو، اور جعفر اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ہر حد پار کرے گا۔ ایک لمحے میں ہی نبیل کی نظر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس کے سامنے ساری حقیقت آ چکی تھی۔ اب وہ یہ بات جان چکا تھا کہ نمرہ آخر اتنی پریشان کیوں تھی، اور جو کچھ نمرہ نے میرے دوست کے مطابق کہا وہ بالکل سچ تھا۔ جس دوست پر اسے بہت مان تھا، جس پر اسے بہت بھروسہ تھا، جس کو وہ اپنے گھر بھیجتا، اس نے ہی اس کی پیٹھ پہ خنجر گھونپ دیا تھا۔ وہ واپس الٹے قدموں دفتر آ گیا۔ 2 دن تک تو وہ اس بات کو بھول ہی نہ پایا۔ اس نے اپنے جگری دوست کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب نمرہ اپنے مائکے گئی ہوئی تھی تو اس نے جعفر کو گھر بلایا تاکہ گپ شپ ہو جائے اور میرا اکیلا پن دور ہو جائے۔ اس نے جعفر کے لیے چائے بنائی اور جعفر کی چائے میں زہر کی گولیاں ملا دی۔ ابھی جعفر نے چائے پی بھی نہیں تھی کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ نبیل بہت حیران ہوا، وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جعفر کی نبض نہیں چل رہی تھی، اور پھر بعد میں اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جس کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ نبیل اور جعفر کی دوستی مثالی تھی۔ لوگ ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے۔ پولیس نے تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا۔ ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جس کی وجہ سے قتل کی وجہ معلوم ہو۔ لاکھ پوچھنے پر بھی نبیل نے قتل کی کوئی وجہ نہ بتائی۔ وہ مسلسل خاموش ہی رہا۔ پولیس نے نمرہ کے بھی بیان لیے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود ہی نہیں تھی اور مائکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ پوچھ تاچھ نہ ہو سکی۔ نمرہ کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس نے جعفر کے خلاف اپنے شوہر کے کان تو ضرور بھرے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی زندگی ختم کر دے گا۔ 4 مہینے کیس چلنے کے بعد نبیل کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سزا سننے کے بعد نبیل کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرا تھا، اور پھر مرنے سے 1 دن پہلے اس نے اپنی بیوی سے ملاقات اور اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اب وہ اپنی بیوی سے تعلقات اس لیے قائم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بڑھا دے۔ اگر پھانسی کی سزا پر چڑھ بھی جائے تو اس کی بیوی کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہو، اور اس کا نام اس دنیا میں باقی رہے یا نہ رہے، اس کی نسل بڑھتی رہے۔ جیلر نے اس کی خواہش پوری کی۔ جیلر صاحب اور میں یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے اور آخری بار وہ بیوی سے ملنا چاہتا ہے، مگر اسکرین پر نظر آنے والے منظر کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ جب اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، تمہارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے اپنی بیوی کا لباس اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تجھے بڑا شوق ہے نا کہ بے آبرو ہونے کا، میں تجھے بے آبرو کروں گا۔ میں حقیقت جان چکا ہوں کہ گناہگار جعفر نہیں بلکہ تم تھی۔ یہ سنتے ہی نمرہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو نبیل، کل تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، اور یہاں یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے زیادہ جعفر کو پسند کرتی تھی۔ میں نے تم سے شادی بھی اسی لیے کی تھی کہ اسے اپنی طرف بلا لوں، مگر وہ ہر بار تمہاری دوستی کو درمیان میں لے آیا۔ مجھے اس بات سے بہت چڑ تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنی وفاداری نبھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہے تو اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے جعفر کے خلاف تمہارے کان بھرے تاکہ بچپن کی یہ دوستی ختم ہو جائے۔ جب جعفر کو تم نے اپنے گھر بلایا تھا، اس سے پہلے میں جعفر سے ملاقات کر چکی تھی اور یہ کہہ کر اسے ہوٹل پر بلایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ نبیل کے ساتھ میں خوش رہوں
اور ہمارا گھر نہ ٹوٹے تو آخری بار مجھے فلاں ہوٹل پر ملو۔ تو اس ایڈریس پر جب جعفر مجھ سے ملنے آیا تو میں نے جوس میں زہر ملا دیا تھا، ایک ایسا زہر جس کا اثر 1 یا 2 گھنٹے بعد ہونا تھا، تاکہ موقع واردات کے بعد کسی کا شک مجھ پر نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی قاتل میں ہوں، تم نہیں۔ اگر اسے تم نہ بھی مارتے اس نے تب بھی مر ہی جانا تھا۔ نبیل یہ سن کر ہکا بکا ہوا اور نمرہ سے کہا، تبھی میں سوچوں کہ میرے زہر دینے سے پہلے ہی اس کی طبیعت خراب کیوں ہو گئی، اور ابھی تو اس نے کپ کو صرف منہ ہی لگایا تھا اور وہ مر گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کی موت کی وجہ زہر ثابت ہوئی تھی جو کہ میں دینے والا تھا، مگر میں نے تمہاری خاطر قتل کے الزام کو اپنے سر لے لیا۔ مگر جب تمہاری حقیقت سامنے آئی تب میں نے تمہیں یہاں ملاقات کے لیے بلوایا۔ تو نے میرے بچپن کے دوست کو قتل کر دیا اور مجرم میں ٹھہرا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا چاہا۔ بیوی بھی اس پر حملہ کر رہی تھی۔ ہاتھا پائی جب حد سے زیادہ بڑھی تو جیلر بھاگا۔ نبیل اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو لائیو ریکارڈ ہو گئی، اور کسی طرح نبیل کو یہ بات پتہ تھی کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اصل مجرم کون تھا اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ نبیل اپنی بیوی کی خاطر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تب اس نے اپنی بیوی کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ تمام ثبوتوں کی روشنی میں عدالت نے نبیل کو باعزت بری کر دیا اور نمرہ کو گرفتار کر لیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی۔